وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. یہ ہمارا سیرت کا 14واں پارٹ ہے جس میں ہم پچھلے ہفتے صفحہ نمبر 89 میں روئے مبارک سے فیضان بارہ کی طلب یہاں پر ہم نے ختم کیا. اور پچھلے ہفتے 2 سوالات تھے ہمارے. ایک سوال تھا کہ جیسا کہ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ اہل البوادی یعنی اہل الاعراف بدوی لوگ شہری لوگوں سے افصاح تھے، تو قرآن مجید بدوی لوگوں کی زبان میں کیوں نازل نہیں ہوا جبکہ قریش یعنی شہری لوگوں کی زبان میں قرآن نازل ہوا؟ تو وجہ کیا ہے، یہ سوال آیا تھا. دوسرا یہ کہ ہمارے منصور بھائی کا سوال تھا جو حدیثیں میں نے بتائی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی محفوظ تھے، اور اس میں یہ واقعہ بتایا تھا جو واقعہ فحش محفلوں کے تعلق سے ہے. تو انشاءاللہ اس حدیث کی خلاصہ، اس کی صحت کیا ہے وہ بتا دوں میں. اس سے پہلے سوال کا جواب کون دے سکتے ہیں؟ کوئی خواتین میں سے یا ادھر؟ جی سوال دہراؤں. قرآن مجید جو نازل ہوا کس کی زبان میں نازل ہوا؟ عرب میں. کس کی زبان میں یعنی کس کے لہجے میں؟ شہر والوں کے یعنی اہل القریش ان کے لہجے میں. جبکہ کتاب میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ اپنے بچوں کو بھیجا کرتے تھے اعراف یعنی گاؤں میں، اور یہ بھی بات مشروع تاکہ وہ ان کی زبان محفوظ ہو سکے یعنی افصاح فصیح رہ سکیں. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اہل الاعراب اہل البوادی کی زبان اہل المدینہ یعنی اہل المدینہ سے مراد شہر، مدینہ سے مراد شہریوں سے فصیح تھی. تو پھر قرآن شہریوں کی زبان میں ان کے لہجے میں کیوں نازل ہوا؟ جی مکے کے اندر ایک ماحول تھا، کلام شعر و شاعری کلام جو ہے یہ تھا، ایک ماحول تھا، دینی ماحول تھا. تو وہ اپنے اشعار میں اپنے شعروں میں جو ہے بہت ہی فخر کرتے تھے وہ لوگ. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو جو ہے شہر میں اتار کر جو ہے اس کو جو ہے کلام کو جو رکھ کیا ہے. بہت اچھے، سمجھ گیا یعنی جو ان کے اندر فخر تھا، جو کبر تھا، جو زبان پہ جس طریقے سے یعنی بنسبت اہل البوادی کے یہ اہل المدینہ یعنی شہر والے لوگ یہ زیادہ فخر کرتے تھے اپنے زبان کی فصیح ہونے پر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے افصاح قرآن نازل کر کے یہ ثابت کیا کہ تعالو یعنی ایک آیت ہی صحیح یا ایک آیت کا ٹکڑا ہی صحیح آپ لے کر کے آئے سب لوگ اکٹھا ہو کر. قل لو اجتمعت الانس والجن على ان يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. ایک جواب یہ بھی ہے. بہت اچھے. جی اور کوئی؟ دے دوں میں جواب. پہلی بات یہ ہے کہ زبان میں فصیح یہی تھے، شہری لوگ تھے، بدوی لوگ نہیں تھے. اب صاحب کتاب کا یہ کہنا اس سے ثابت ایسے ہوا کہ وہ اصل افصاح تھے اور یہ افصاح نہیں تھے ان کے مقابلے میں. تو بات یہ ہے کہ صحیح فصیح اللسان یعنی اہل البوادی سے زیادہ فصیح یہی تھے، شہری لوگ ہی تھے. بچوں کو زبان کی حفاظت کی خاطر اور دوسرے وجوہات کی خاطر تاکہ بچہ جو ہے مضبوط ہو سکے، ادھر جو رضاعی ماؤں کے پاس بھیجا کرتے تھے، ادھر کی خواتین کے پاس. یہ کئی وجوہات میں سے ایک سبب یہ بھی تھا، اس وجہ سے بھیجتے تھے کہ شہر کے اندر دوسرے عجمی و غیر عجمی، عربی و غیر عربی سب کا آنا جانا تھا.
کیونکہ ظاہر سی بات ہے شہر ہو تو آمد و رفت رہتی ہی ہے جی، اور یہ آنا جانا تجارتی ساز و سامان کا امپورٹ و ایکسپورٹ یہ چیزیں بھی ہوتی ہیں، تو لہٰذا جب یہ چیزیں شہروں میں زیادہ ہوتی تھی تو ان لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ بچوں کی زبان کہیں عجمیوں کے ساتھ مل کر کے خلط ملط نہ ہو جائے، عجمیوں کے ساتھ مل کر کے خلط ملط نہ ہو جائے، حالانکہ یہ افصاح تھے تو لہٰذا ان کی زبان عجمیوں کے ساتھ مل کر کے خلط ملط نہ ہو جائیں، تو اس لیے جو ہے اس حفاظت کے لیے اس محفظ میں، کیونکہ جو ہے اگر بوادی چل جائیں گاؤں میں چل جائیں تو صرف عربی ہی وہاں پر بولی جاتی تھی، تو اس میں سے ایک جواب یہ بھی نکلا ہے اور یہی اصح الجواب ہے، کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بدوی فصیح ہو، گرچہ جو ہے پڑھے لکھے ہوئے نہیں ہوئے ہوتے تھے اور یہاں پر عرب ان کے اشعار لگے رہتے تھے کعبے کے پاس جی، اور فخر بھی محسوس کرتے تھے زبان پر، تو اگر ایسا ہوتا تو بوادیوں کے مقابلے میں فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے تھا، تو لہٰذا جواب اس میں بہتر اور صحیح بات یہی ہے کہ خلط ملط نہ ہو جائیں اپنے بچے اس زبان میں، ان کی زبان کہیں خراب نہ ہو جائیں، تو اس لیے بوادی یعنی گاؤں کو اپنے بچوں کو بھیج دیا کرتے تھے۔ آپ کا نام؟ شکیل صاحب۔ یعنی 2 بار ہو چکے ہیں آپ ماشاءاللہ ٹیسٹ کے بعد سے۔ دوسری چیز یہ ہے، میں ایک واقعہ یہ بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبل از نبوت یعنی 11 سال 10 سال کے درمیان تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت محفلیں لگا کرتی تھی عرب میں، مکے کے اندر بری محفلیں، فحاشی محفلیں، فحش محفلیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے تو اپنے دوسرے ساتھی کے حوالے بکریاں دے کر کے یہ دیکھنے کا، یہ فحش محفل دیکھنے کا ارادہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہوا یہ کہ واقعہ راستے ہی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی، پھر صبح سورج کی کرنیں جیسے ہی ہوئی ہوش آئی، پھر دوسرے دن ایسا ہی واقعہ اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور امام حاکم نے اپنی کتاب صحیح میں اس کو ذکر کیا ہے، اور اسی طریقے سے مصدرک الحاکم صحیح میں بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے علاوہ کئی علماء نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دوسرا ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ، شیخ البانی، ابن عثیمین اور دوسرے کئی علماء اکرام، حافظ ابن حجر رحمہم اللہ، جمیعاً ان لوگوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کی کوئی صحت نہیں ہے، ضعیف ہے، کیونکہ اس میں ایک راوی، 2 راوی مدلس ہیں، تو اس بنا پر یہ حدیث ضعیف ہے۔ تو اس میں پوری تحقیق کے بعد بات واضح سامنے یہی آئی کہ یہ حدیث جو ہے ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اس میں راوی ایک ایسے راوی ہیں جو مدلس ہیں، بعض دوسرے راوی کے متعلق جو امام البانی نے مدلس قرار دیا ہے تو اس میں جو ہے بعض دوسرے محدثین نے تو صحیح کہا ہے یہ مدلس نہیں ہے، مگر دوسرے راوی کے بارے میں تقریباً ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ وغیرہ کا اتفاق ہے کہ مدلس راوی تھے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز، امام البانی اس حدیث کو ذکر کر کے، یعنی اس چیز کو ذکر کر کے آگے یہ بات بیان کیا ہے کہ یہ بات تو حقیقت ہے، یہ بات تو طے ہے کہ انبیاء علیہم السلام اجمعین قبل از نبوت بھی ہر عیب سے پاک تھے، برائی سے پاک تھے، جھوٹ سے پاک تھے، شرک سے پاک تھے، یعنی کبیرہ گناہ سے پاک تھے، کبیرہ گناہ نہیں کیے۔ اس میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، صحیح واقعہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جب کعبے کی تعمیر کا جب وقت آ رہا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک ہوئے، آگے یہ واقعہ آئے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبوت سے پہلے کا واقعہ ہے، شریک تھے، اور اینٹوں کو اپنے کندھوں پر لے کر کے، پتھروں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر کام کرتے تھے، پاس کرتے تھے، تو اس میں آپ کے چچا ابو طالب نے کہا کہ اے بھتیجے اپنے کندھے پر کپڑا ڈال لو تاکہ کندھے پر کوئی تکلیف نہ ہو، پتھر رکھنے سے ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ بدن پر جو ہوتا ہے کچھ تکلیف سی ہوتی ہے، تو لہٰذا ہوتی کہ مانند جو کپڑا پہنا ہوا تھا ثوب، آپ اس کو اوپر ڈال لو، ظاہر سی بات ہے اگر اس کو اوپر کر لیں گے تو ران کے اوپر تک کا حصہ جو ہے خالی نظر آئے گا۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی کہنا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھک چکے تھے، جب لے کر جا رہے تھے جیسے ہی چچا نے کہا تو یہ سننا ہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے،
اور نیند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہو گئی، یہ کرنے کا موقع، یہ عمل کرنے کا موقع نہیں ہوا. تو یہ حدیث صحیح حدیث ہے، اتنا کافی ہے، یہ ایک دلیل کافی ہے کہنے کے لیے. امام البانی کا کہنا یہ ایک دلیل کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء کو کبیرہ گناہوں سے نبوت سے پہلے بھی محفوظ رکھا تھا، اور انبیاء اکرام ارتکاب نہیں کیے نبوت سے پہلے بھی. ٹھیک ہے، تو یہ حدیث جو تحقیق کے بعد کیا معلوم ہوئی؟ ضعیف معلوم ہوئی ہے. چلیں پڑھیں گے ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بحیرہ راہب، یہ بحیرہ راہب، ایک اس میں ہے بحیرہ راہب. دونوں لغتیں آئی ہیں، دونوں یعنی کلمات آئے ہیں اس طریقے سے، بحیر و بحیر کے نام سے. جی بحیرہ راہب بعض روایت کے مطابق جو تحقیق کے رو سے مجموعی طور پر ثابت اور مستند ہیں. جب آپ کی عمر 12 برس، کیا ہے عبارت پڑھیں. بعض روایت کے مطابق، بعض روایت کے مطابق جو تحقیق کے رو سے مجموعی طور پر ثابت اور مستند ہیں، یعنی مستند ہیں اس میں. جی اس میں ہے جن کی اسنادی حیثیت مشکوک ہے. جی جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق، تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے اور بصرہ پہنچے. بصرہ ملک شام کا ایک مقام، اور ہم بصرہ پڑھیں گے یہاں پر با کے پیش کے ساتھ. جی بصرہ ملک شام کا ایک مقام اور حوران کا مرکزی شہر ہے. جی اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا. اس شہر میں جرجیس نامی ایک راہب رہتا تھا جو بحیرہ کے لقب سے معروف تھا. جب قافلے نے وہاں پڑاؤ ڈالا تو یہ راہب اپنے گرجا سے نکل کر قافلے کے اندر آیا اور اس کی میزبانی کی، حالانکہ اس سے پہلے وہ کبھی نہیں نکلا تھا. اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اوصاف کی بنا پر پہچان لیا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، یہ سید العالمین ہیں، اللہ انہیں رحمت العالمین بنا کر بھیجے گا. ابو طالب نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی کے اس جانب نمودار ہوئے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہیں تھا جو سجدے کے لیے جھکنا گیا ہو، اور یہ چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور انسان کو سجدہ نہیں کرتی. پھر میں انہیں مہر نبوت سے پہچانتا ہوں جو کندھے کے نیچے گری نرم ہڈی کے پاس سیپ کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. اس کے بعد بحیرہ راہب نے ابو طالب سے کہا کہ انہیں واپس کر دو، ملک شام نہ لے جاؤ کیونکہ یہود سے خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے بعض غلاموں کی معیت میں آپ کو مکہ واپس بھیج دیا. دیکھیں اس میں کئی باتیں ہیں. پہلی چیز، بعض روایات کے مطابق میری کتاب میں جو ہے جس کی استنادی حیثیت مشکوک ہے، یعنی یہ جو واقعہ ہے راہب والا واقعہ، ملک شام کا سفر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جانا ملک شام، اس واقعے میں اختلاف ہے محدثین کے نزدیک کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا یہ حدیث ضعیف ہے. تو کئی محدثین اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، مگر تحقیق کے مطابق امام حاکم نے اس حدیث کو ذکر کیا، اور جتنے بھی راوی ہیں اور جتنے بھی اس حدیث کے شروط ہیں پورے بخاری کی شروط پر ہیں، اور یہ حدیث صحیح ہے، یہ واقعہ بالکل صحیح ہے.
واقعہ کیا ہے؟ جب آپ کی عمر 12 برس اور ایک تفصیلی قول کے مطابق 12 برس 2 مہینے 10 دن کی ہو گئی، تو اس میں جو صحیح بات یہ ہے کہ 12 سال 2 مہینے یہ 10 دن کا تو کہیں واقعی حقیقت کے مطابق جو بھی علتیں بیان کی گئی اس میں صحیح جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر پایا میں نے 12 سال 2 مہینے کے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابو طالب آپ کو ساتھ لے کر تجارت کے لیے ملک شام کے سفر پر نکلے. ملک شام کدھر آتا ہے؟ جی سیریا. اور ملک شام کون سا ملک تھا؟ عربی ملک. جی 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 پورے بھی وہ شام میں پورے آ جاتے ہیں، مگر یہ پورے عربی ملک تھے. مقصود یہ ہے عربی ملک تھے. تو وہاں پر بصرہ جب پہنچے تو بصرہ کے اندر ایک مقام حوران بول کے ایک مشہور شہر تھا. یہ شہر رومیوں نے تسلط کر رکھا تھا اس شہر پر. کون؟ رومیوں نے. اور اس وقت رومیوں اور عربیوں کا بہت زیادہ جنگیں چل رہی تھی، اور اس وقت کے دور میں خاص طور پر روم بھی بہت سپر پاور تھا. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی پیشن گوئی کی گئی سورۃ الروم میں، الف لام میم غلبت الروم پیشن گوئی کی گئی تھی. اس شہر کو اس لیے قبضہ کر رکھا تھا کہ وہاں پر جو خاص طور پر معدنیات جو چیزیں نکلتی ہیں، زمین سے بہت چیزیں نکلتی تھی جو تجارت کے لیے زیادہ مفید ہوتی تھی. معدنیات جیسے آج کل بلہاری کے علاقوں میں سب پہاڑوں پہ جو ملتا ہے، مائلز بولتے ہیں نا، جی مائلز وغیرہ سب اسی طریقے سے پتھر وغیرہ کئی چیزیں جو ہے اس سرزمین سے نکلتے تھے. اور اسی طریقے سے وہ سرزمین پودوں کے اعتبار سے، بونے کے اعتبار سے وہاں کی زمین بہت سے پودے بھی اگاتی تھی، اناج بھی اگاتی تھی، اگر کہا جائے تو بہت زیادہ اناج بھی اگاتی تھی. تو اس وجہ سے اس شہر پر قبضہ کر رکھے تھے. کون؟ رومی لوگ. اب وہاں پر اس شہر پر قبضہ تھا ان لوگوں کا، اور یہودیوں کو، رومی یعنی یہودی تھے اکثر و بیشتر، ان کو ایک خبر بھی تھی. میں نے شروع میں ایک آیت کریمہ پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. تو اس میں یہ بتا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہ لوگ جانتے تھے، یہودی لوگ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تورات و انجیل میں، یہ عیسائی بھی جانتے تھے جو ان کے علماء تھے، اور ان کے علماء بھی جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، اور جب آئیں گے سب کچھ قبضہ کریں گے، فتح کریں گے. تو اس وجہ سے اس عصبیت میں ڈوب کر کے رومی لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہما وقت جو ہے خبر لیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں ہے، اس وقت کہاں ہے. پوری طریقے سے تیاری لیتے تھے، اور خصوصی طور پر اس عمر تک آنے کا انتظار بھی کیے. وہ اگر پیدائش کے وقت اگر مار دیا جائے تو ظاہر سی بات ہے کسی نہ کسی کے ماتحت میں ہوں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی نہ کسی کے انڈر میں. جیسے بڑی عمر آنے کے بعد تھوڑی اتنی صحیح طریقے سے نگرانی نہیں ہوتی بچوں کی. کیوں کہ بچہ اپنے آپ خود سیلف ڈیفنس کے قابل جب ہو جائے تو زیادہ نگرانی نہیں ہوتی. بچپن میں یہ لوگ مارنے کی کوشش نہیں کیے. کیونکہ وہ کسی نہ کسی کے انڈر میں اس وقت ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ان کی دیکھ بھالی کرتے ہوں گے. تو لہٰذا یہ ایک چال تھی ان کی. اور یہ عمر جیسے 10 سال ایسے ہونے کے بعد ان کو خبر بھی پہنچ گئی. کیسے خبر پہنچی؟ کئی ایسے واقعات پیش آئے تھے، جیسے ہم لوگوں نے پڑھے شق صدر کا واقعہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ جو واقعہ پیش آیا یہ پورا پھیل گیا. اسی طریقے سے پیدائش کا واقعہ، یہ اونٹنی کا واقعہ، ایسے کئی کرامات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور ہو گئی تھی کہ ایک ایسا بچہ ہے کہ کئی چیزیں اس سے رونما ہو رہی ہیں. تو لہٰذا جب ان کو پوری طریقے سے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں تو وہاں سے ایک فوج آئی. اور میں نے کہا یہ واقعہ صحیح بھی ہے. اس کے بعد میں یہ واقعہ یہاں پہ روکے کہ جب فوج آئی ابھی کیا ہوئے گا پڑھتے جائیں. اس وقت یہ جزیرۃ العرب کے رومی مقبوضات کا دارالحکومت تھا. رومی مقبوضات کا یعنی رومی لوگ جو قبضہ کیے ہوئے تھے اس میں سے یہ شہر بھی تھا اور اس کا دارالحکومت بھی تھا، یہ سینٹر بھی تھا، اس کو سینٹر بھی بنا لیے تھے. اس شہر میں
जरजीस नामी एक राहिब रहता था. इसका दोनों नाम है, यही बुहैरा भी इसका नाम है. असल में शहर का नाम बुहैरा है, शहर का नाम बुहैरा है. उस शहर के नाम से ही उसका नाम बुहैरा राहिब बोल के मशहूर हो गया. और उसका असल नाम क्या था? जरजीस था, जो बुहैरा के लक़ब से मशहूर व मारूफ था. जब काफिले ने वहां पर पड़ाव डाला तो ये राहिब अपने गिरजाने से निकलकर काफिले के अंदर आया और इसकी मेजबानी की, हालांकि इससे पहले वो कभी नहीं निकलता था. एक राहिब था. अब ये राहिब ईसाई था. ये राहिब कौन था? जरजीस नामी ईसाई था और नेक बंदा था. इसका मामूल ये होता था कि वो बस अपने गिरजाने से मुराद इबादत खाना, अपने इबादत खाने में बैठा अपनी इबादत करता था. कोई भी बाहर के लोग आए, ना किसी की मेजबानी, कुछ नहीं, बस अपनी इबादत में लगा हुआ था और बहुत ही कम बाहर निकला करता था ये राहिब. उसके बाद जब ये काफिला आया कुरैश का, अबू तालिब उनके साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए, तो जब वो देखा, अपने गिरजाने से देखा, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो ज़ौ थी, यानी जो चमक रहा था, जो चमक थी, उस चीज को सब देख करके ये पहचान लिया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलामते नबूवत को चेक कर रहा था. खुसूसी तौर पर यहाँ की एक हड्डी थी, कई इसमें दूसरी जगह की भी हड्डी का जिक्र है, यहाँ की एक हड्डी थी, इस हड्डी को देख करके वो पहचान लिया जो महर नबूवत की अलामत थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की. और दूसरे तारीखों में आता है कि उसने हाथ भी चेक किया था और ये पहचाना कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नबी है. तो बरकत जैसे ही आया, इसको मालूम था कि यहूदी लोग इसको कब्जा करने, यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कैसे मालूम हुआ? ये लोग आ गए थे तब. अब ये ईसाई था. अब ये एक भी दुश्मनी थी कि ईसाई और यहूदियों में एक मरहले से नहीं जम रहा था. इसको हम लोग इससे पहले पढ़े थे हम कि इन लोगों में कैसे खंदक खोदी गई, ये जलाए गए, वो जलाए गए, इन पर कभी जुल्म गिराया गया, कभी उन पर जुल्म ढाया गया. तो उसके बाद ये जब चेक किया, फौरी तौर पर, ये हदीस में है तफसील में, इमाम हाकिम ने इसको सही करार दिया है कि फौरी तौर पर ये कह दिया कि ये रहमतुल लिल आलमीन रहेंगे, ये नबी होंगे. तो बहरहाल काफिले के दूसरे लोगों को थोड़ी ये बात नहीं लगी, मगर अबू तालिब के लिए उतनी बात नहीं थी, क्योंकि उससे पहले भी ऐसा एक वाकया पेश आया था. किसके साथ? दादा के साथ, अब्दुल मुत्तलिब के साथ ये वाकया पेश आया था. तो अब्दुल मुत्तलिब ने मरने से पहले इनके हवाले कर दिया था. किसके? अबू तालिब के, ये कहते हुए कि बहुत ही बड़ी अमानत है, इनमें कई आसार नजर आते हैं. तो बहरकैफ ये जिक्र करने के बाद फिर ये लोग आए. कौन लोग आए? ये मेजबानी भी की, इनकी मेहमान नवाजी की, उन लोगों की मेहमान नवाजी खत्म होने के बाद फिर ये लोग आए. ये लोग आने के बाद इनको, हदीस के अल्फाज है कि जब अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत कर ले, उसकी दुनिया के अगर पूरे लोग भी जमा हो जाएं तो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते. लिहाजा वो उनको नसीहत करके वापस भिजवा दिया रोमियों का. अब यहां पर इस वाकये से, वाकया पूरा पढ़े है ना, पढ़ लेना है वाकया. वाकये में एक तो सेहत पे बात हो गई हमारी, और उसकी शख्सियत पे भी बात हो गई, और ये बुहैरा शहर का भी तारुफ हो गया, और रोमियों का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना, इसकी वजह क्या है, इसकी इल्लत क्या है, ये भी मैंने बता दिया था. क्यों, क्या वजह थी कि कहीं बुहैरा पर आके कब्ज, ये किताब में पढ़े थे कि कल के दिन जो है पूरे अरब को और अजम को, सब अतराफ और अकनाफ को, शुमूल के शाम को, सब ये फतह करेंगे. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों फतह है, तो लिहाजा उससे पहले ही, ताकि ये हमारे ही कब्जे में रहे ये शहर, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दिया जाए. इस वजह से वाकये में इफरात और तफरीत, क्या इफरात और तफरीत हुई है इस वाकये में? इस वाकये को लेकर के दुश्मनान इस्लाम को तो बहाने चाहिए था, तो लिहाजा इस वाकये को लिए खुसूसी तौर पर यहूदी लोग भी और नसरानी लोग भी, नसरानी लोग ज्यादातर, मुस्तशरिकीन जो नसरानी लोग हैं, ये लोग ज्यादा तौर से कई किताबें भी लिखी. उसमें से एक किताब मैंने यहां पर जिक्र किया, द बुक ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ्रॉम द ओरिजिनल सोर्सेस बोल के एक किताब है. उस किताब में इसने वाकया जिक्र करके
یہ بات ذکر کی ہے کہ دیکھیں اللہ اس وقت راہب جو تھا وہ عیسائی تھا، تو لہٰذا اس نے اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید املا کروا دیا تھا پورے 30 پارے۔ وہ راہب جس سے ملاقات ہوئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے پہچان بھی لیا کہ یہ نبی ہے، اور اسی وقت قرآن مجید املا کروا دیا تھا۔ تو لہٰذا ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا اسلام بھی اصل ہماری عیسائیت سے ہی آیا ہے۔ سمجھ گئے بات؟ کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ دیتے جائیں ایک جواب، کئی جواب آپ دے سکتے ہیں اپنے ذہن سے۔ وہ اس کی دلیل دے رہے نا، دیکھیں حدیث بھی صحیح ہے، دلیل دے رہے ہیں کہ اسی وقت قرآن مجید کو املا کرا دیا گیا تھا۔ مسلمانوں کو سمجھا سکتے ہیں، اب ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ کون جواب دیں گے؟ احسنتی ایک جواب یہ ہے، سیدھی بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے جی، کیسے لکھتے تھے، کیسے املا کراتے؟ املا کی بات ہو رہی ہے، اس کتاب میں املا کی بات ہوئی ہے جی، ایک جواب یہ ہو گیا۔ اور کیسے کیسے بالکل احسنتم اور جواب دے سکتے ہیں، یہ دو جواب بھی نوٹ کر لیں آپ، بس ایسے ہی اپنے عقل سے جواب دیں اور شریعت کے مطابق برجستہ جواب۔ احسنتی دیکھیے یہ ایک متضاد ہے عیسائیوں کے عقیدے اور قرآن مجید میں بالکل اس کے ضد میں آ رہی ہے۔ سب سے صحیح جواب ہے یہ جی، بالکل قرآن مجید اس کے ضد میں آ رہا ہے، تو لہٰذا اگر یہ املا کرواتا تھا تو قرآن مجید میں بات عیسائیوں میں جو عقیدہ ہے، تثلیث کی بات لے لو یا دوسری بات لے لو، وہی باتیں اس میں بھی قرآن مجید میں آنا چاہیے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد جی۔ اور کچھ لڑائیں، ذہن لڑائیں، فقہ السیرہ کہتے ہیں اس کو، یہ کتاب ہے، بہت بہترین کتاب ہے، اس کا تعارف کروانا بھول گیا میں، تالیف دکتور سعید رمضان البوطی ہے، فقہ السیرہ، بہت پیاری کتاب ہے یہ، سیرت کے حد تک، سیرت کی فقہ اس میں معلوم ہوتی ہے، مگر صاحب کتاب عقیدے کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے، سیرت کے اعتبار سے صحیح ہے جی۔ کس کو؟ وہ راہب عیسائیوں سے آیا، تورات سے آئی، انجیل سے آئی کہتے ہیں لوگ۔ نہیں، کسی اور کو نہیں بتایا، یہ بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ راہب بتایا، ان کا کہنا یہ ہے، تو اس کا جواب ہم کو دینا ہے رد۔ اور کچھ ادھر سے بھی ہو جائے، ایک تو جواب ہو جائے، ماشاءاللہ آپ نے کوشش کی، اللہ جزا خیر دے۔ احسنتم
ایمان ہی نہیں لایا ہے. احسن تھی, یہ بھی جواب ہو سکتا ہے. دیکھیے اس کے علاوہ اور کئی ناحیے سے جواب دے سکتے ہیں. جیسے واقعات پیش آئے, کئی ایسے واقعات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب کے منتظر تھے. واقعہ افک لے لیں آپ جی, 1 ماہ تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہیں جی, حق نہیں معلوم ہے, صحیح بات نہیں معلوم ہے, کسی پر یقین نہیں کر سکتے. واقعی افک کتنے زمانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا شاق گزرا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تکلیف ہے, اس کے بعد جو ہے اگر قرآن مجید پہلے ہی لکھا دیا ہوتا تو اس واقعے کی تھوڑی انتظار ہوتی تھی, اس واقعے کا تھوڑی انتظار ہوتا تھا نہیں. اسی طریقے سے قرآن مجید میں شان نزول کا کچھ معنی ہی نہیں ہوگا جی. غزوات کی بات لے لیں آپ, شان نزول کا کچھ معنی ہی نہیں ہوگا جی. واقعات کے اعتبار جیسے عبس و تولا, ایسا واقعہ پیش آیا تو قرآن مجید کی نازل ہوئی. تو ایسا کبھی ہو سکتا ہے قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی, بعد میں واقعہ پیش آ رہا. اگر ان کے مطابق اگر کہا جائے کہ آیت نازل ہوئی, واقعہ بعد میں پیش آ رہا ہے, تو یہ بات یہ شان نزول والی بات قطعاً اس سے انکار کر دینا پڑتا ہے. جی 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 جی, یا ایھا المزمل. اور اس سے بڑی بات یہ ہے ناسخ منسوخ کیا آتے نہیں, اس سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو پہلے ہی املا کرا دیا جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشقتیں اتری تھی, جو تکلیف ہوئی تھی پہلی وحی کے وقت, جو گھبراہٹ تھی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا ایھا المزمل والی بات جیسی ہے, تو یہ ایسی گھبراہٹ آنے کی چانس ہی نہیں تھی, کیونکہ پہلے ہی خبر مل جاتی تھی. اس سے زیادہ اور ایک بات یہ ہے کہ خود تورات و انجیل میں آج بھی اگر لے لیں تو نبوت کا جو سال ذکر ہے 40 سال ہی میں ملتی ہے, 40 سال ہی میں ملتی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہاں پر پہلے ہی بشارت مل گئی, تو اس کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں شاق گزر رہا ہے. پھر اسی طریقے سے احکامات کی بات لے لیں, احکامات سب لکھا دیے گئے تھے, نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل نہیں کر رہے تھے, تو باتیں کئی چیزیں آ جائیں گی. شراب کا ذکر ہے تو باتیں جو ہے کئی چیزیں آ جائیں گی. تو لہٰذا یہ اس میں افراط ہوا ہے, اس میں افراد سے کام لیے ہیں. تو اس کا رد جو ہے, جیسے ہم نے اپنی ابھی جوابات دیے, وہ طریقے سے ہم اس کا رد کر سکتے ہیں. تفرید سے کچھ مسلمان کام لیے ہیں. اس میں تفرید سے کیا کام لیے ہیں, سرے سے انکار کر دیے ہیں, اس واقعے کو سرے سے انکار کر دیں. تو لہٰذا ایسی بات آ رہی ہے جواب دینے کے بجائے سرے سے انکار, اس واقعے کا ہم سرے سے انکار کرتے ہیں. حالانکہ جو ہے یہ واقعہ کچھ بھی نہیں, کہ یہ یعنی ایک عجائب ہے, بس کہیں سنی باتیں ہیں, تو لہٰذا ہم اس کو یقین نہیں کریں گے. کچھ مسلمان بھائی لوگ بھی, علماء لوگ جو ہے اس کا سرے سے انکار کیے ہیں. حالانکہ شق صدر کے سامنے یہ کوئی واقعہ بڑا واقعہ نہیں ہے. شق صدر کا جو واقعہ ہے اس کے سامنے یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. پیدائش کا جو واقعہ ہے اس کے سامنے یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. تو لہٰذا ہم معتدل راستہ یہی ہے کہ واقعہ صحیح ہے مگر اس کے جوابات یہ ہیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ رومی لوگ آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے, مگر یہاں سے راہب ان لوگوں کو سمجھا کر کے, حدیث کے الفاظ ہیں, لوگوں کو سمجھا کر کے بھجوا دیے تھے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا سے کہا تھا کہ انہیں یہاں سے سب سے پہلی فرصت میں لے کے چلے جائیں, کیونکہ ان کے لیے یہاں پر خطرہ ہے. اور بات کچھ بچی جی. تو اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اس میں کوئی ذکر نہیں ہے, لہٰذا اس میں اب ہمیں نصیحتیں کیا ملتی ہیں, عبرتیں کیا ملتی ہیں, کیا ملتی ہیں عبرتیں اس میں, اس واقعے سے کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے ہر عیب سے اور ہر شر سے اور ہر چال سے, قید و مکر سے اللہ تبارک و تعالی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا. جنگ فجار آپ کی عمر کے 20ویں سال
अक्कास के बाजार में खुरैश 20वें साल है उसमें, 20वें साल है सर, 15 बरस। इसमें 20 है सर, जी अच्छा, उसमें 20 है। 20 है, 20वें साल। आपकी उम्र के 20वें साल अक्कास के बाजार में खुरैश व किनाना और खैस से ऐलान के दरमियान उक्कास है वो, जी मगर नहीं है इसमें जुमला। अक्कास के बाजार में खुरैश व किनाना और खैस से ऐलान के दरमियान माह ज़िल-क़अदा में एक जंग पेश आई जो जंग फुज्जार के नाम से मारूफ है। इसकी वजह यह हुई कि बराज नामी बनो किनाना के एक शख्स ने खैस ऐलान के 3 आदमियों को कत्ल कर दिया था। इसकी खबर अक्कास पहुंची तो फरीकीन भड़क उठे और लड़ पड़े। इस जंग में खुरैश और किनाना का कमांडर हरब बिन उमैया था, क्योंकि वो अपने सन व शर्फ की वजह से खुरैश व किनाना के नज़दीक बड़ा, किनाना नहीं कनाना है, किनाना के नज़दीक कनाना के नज़दीक बड़ा मर्तबा रखता था। पहले पहर किनाना पर खैस का पल्ला भारी था, लेकिन दोपहर होते होते खैस पर किनाना का पल्ला भारी हुआ चाहता था कि इतने में सुलह की आवाज़ उठा और ये तजवीज़ आई कि फरीकीन के मख्तूलीन गिन ले जाएं, जिधर ज़्यादा हों इनको जायद की दे दी जाए। चुनांचे इस पर सुलह हो गई, जंग ख़त्म कर दी गई और जो शुरू से इसी किताब को रखें, इख्तिसार वाली को, जो भी इबारत पढ़ेंगे इस किताब को सामने रख करके अभी पढ़ लें, आप पढ़ते जाएं। और जो शुरू अदावत पैदा हो गई थी इसी नेस्त व नाबूद कर दिया गया। इसे हरब फुज्जार इसलिए कहते हैं कि इसमें हरम महीने के हुर्मत जाग की गई। इस जंग में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ़ ले गए थे और अपने चचाओं को तीर थमाते थे। बिनबाज पब्लिकेशन, बिहार। बिनबाज पब्लिकेशन। किस किस के दरमियान वाक़ई हुए या किन किन के दरमियान वाक़ई हुए? जी जी
نتیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت میں اختلاف. انشاءاللہ میں نیکسٹ پوائنٹس بنا کر کے آؤں گا. میں ایسے ہی ابھی بنایا ہوں فوری طور پر, نیکسٹ بنا کر کے لا کے بناؤں گا انشاءاللہ. یہ اس طریقہ صحیح رہے گا, سمجھنے میں آسانی ہوئے گی انشاءاللہ. پہلی بات, فجار کے معنی مفہوم وجہ تسمیہ. وجہ تسمیہ مطلب یہ فجار نام رکھنے کی وجہ کیا ہے. وجہ تسمیہ, تسمیہ بولے تو نام, تو وجہ تسمیہ نام رکھنے کی وجہ. فجار یہ عربی زبان کا لفظ ہے, فجر سے ہے, فجر سے ہے. فجر یفجر فجرن, جس کے معنی ہوتے ہیں راستے سے ہٹ جانا. اور نماز فجر کو فجر کس لیے کہتے ہیں؟ کیونکہ طلوع فجر جو شمس کا, جو چاند کا معاملہ ہوتا ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور طلوع فجر آ جاتا ہے اس میں, اس لیے اس کو فجر کہتے ہیں. اور فجار, جنگ فجار اس لیے کہتے ہیں کہ عرب میں اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مقرر کیا تھا, اور قرآن مجید کی آیت نازل ہونے سے پہلے بھی حرمت والے 4 مہینے تھے. کیا کیا ہے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. 4 حرم کے مہینے کون سے؟ نہیں, یہاں سے اس سے پہلے ذو القعدہ, ذو الحجہ, محرم, پھر درمیان میں چھوڑ کر کے پھر رجب. تو یہ لوگ کیا کیے, یہ جنگ فجار وجہ یہ ہے کہ محرم کے مہینے کو ہٹا کر کے سفر کے مہینے کو حرم والا مہینہ بنا لیے, اور محرم کے مہینے میں یہ جنگ کیے. سمجھ گئے نا؟ راستے سے ہٹ جانا, صحیح چیز کو ہٹا دینا, اس کو کہتے ہیں فجرہ, صحیح چیز کو ہٹا دینا. فجر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ محرم کے مہینہ, اس مہینے میں جنگ نہیں کرنا ہے, تو اس مہینے کو مؤخر کر دیے. سفر کے مہینے کو کیا بنا دیے؟ حرم کا مہینہ بنا دیے, اور محرم کے مہینے میں جنگ کیے. تو اس وجہ سے اس کو فجار کہتے ہیں. سمجھ میں وجہ تسمیہ فجار رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اصل مہینے کو ہٹا کر کے انہوں نے اس میں جنگ کی ہے. یہ ہو گئی پہلی بات. فجار کتنے مرتبہ واقع ہوئی ہے, اس میں مؤرخین کا کافی اختلاف ہے. کچھ کا کہنا ہے 3 مرتبہ, کچھ کا کہنا ہے 4 مرتبہ, اور ہماری تحقیق کے مطابق 5 مرتبہ یہ جنگ واقع ہوئی ہے اسی نام سے. بدر بن معشر, دوسرا فجار القرد, قرد کے معنی ہیں بندر. فجار المرأة, عورت.
فجار البراس واحد, فجار البراس اثنان, پارٹ 1 پارٹ 2. براز ضد ضد ضد, را کی تشدید کے ساتھ. دیکھ لیں سب, یہ بدر بن معشر نامی ایک شخص تھا. یہ بنو کنانا کا تھا. تو یہ قیس والے سے کچھ ایک آدمی سے تجارتی معاملہ لین دین میں تو میں ہوئی, تو اس کو قتل کر دیا گیا, بدر بن معشر کو. جب اس کو قتل کر دیا گیا تو دونوں کے درمیان جنگ واقع ہوئی. دونوں کے درمیان جنگ واقع ہوئی. یہ مینا کے قریب میں ہوئی جنگ, پہلی جنگ. دوسری جنگ فجار القرد, ایک بندر کو قتل کر دیے. کہ بندر, وہاں کا بندر یعنی بنو کنانا کا بندر جو ہے قیس میں آ گیا تھا. قیسی لوگوں نے, یعنی قبیلہ حوازن کے لوگ تھے قیسی لوگ, اور یہ قریش لوگ تھے. تو جب داخل ہوا تو اس بندر کو ان کی سرزمین میں, اس کے کھیت میں کچھ داخل ہوا تھا, اور کچھ روایت میں ہے چھیلی بکری کچھ آ گئی تھی, تو اس کو قتل کر دیا گیا تھا. مگر قرد نام رکھا گیا تو بندر کا واقعہ اس میں صحیح ہے. تو اس سبب سے دونوں کے درمیان جنگ واقع ہوئی. یہ بھی تقریباً اسی مقام پر مینا کے پاس ہی. تیسری جنگ فجار المرأة, ایک عورت کی عزت پر حملہ کیا گیا تھا بازار میں سرعام. قبیلہ حوازن کی عورت تھی, قریش لوگ حملہ کیے تھے, تو اس سبب سے دونوں کے درمیان جنگ ہوئی. اس وجہ سے اس کو فجار المرأة کہتے ہیں. اور یہ جنگ مکے میں ہی واقع ہوئی. مکے میں تعین کے ساتھ کہاں ہوئی نہیں معلوم ہے. چوتھی جنگ ہے فجار البراز 1. اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے. اختلاف کس میں ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ لڑے یا نہیں لڑے. مگر اس میں صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ نہیں لڑے, بلکہ صرف مدد کر رہے تھے اپنے چچاؤں کی, زبیر رضی اللہ عنہ اور حضرت اور ابو طالب وغیرہ اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے. کچھ تاریخوں میں آیا ہے کہ تیر چلائے بھی, مگر کہیں بھی ذکر نہیں ہے, بلکہ حدیث میں یہ ذکر ہے کہ میں مدد کر رہا تھا, تیر اٹھا کر کے دے رہا تھا, اتنا ہی ذکر ہے. دوسرے اس میں تو یہ جنگ جو واقع ہوئی تنعیم میں واقع. تنعیم سمجھتے نا, کیا ہے تنعیم؟ میقات. تو تنعیم میں 2 رکعت پڑھنا تنعیم کا حق ہے, وہ احرام کا حق نہیں ہے. گئے نا عمرے پہ حاجی لوگ یہاں پہ جی. تو مسجد عائشہ, عفوا میں وہاں سمجھ رہا ہوں, مدینے کا فوری طور پر ذہن گیا. مسجد عائشہ تنعیم, عفوا میں مدینے کے خیال سے کہہ رہا ہوں میں. تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ احرام کی تو کوئی 2 رکعت نماز نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینے میں جو پڑھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ بھی احرام کے نہیں بلکہ اس مقام کے تھے. تقریباً وہاں کا مقام جو ہے مدینے کا میقات 2.5 کلومیٹر. وہ مسجد جو آج واقع ہوئی ہے میقات کی مسجد, یہ سب سے آخری حد ہے. یہ
اس سے پہلے کا پورا حصہ اس میں شامل ہوتا ہے. اس حصے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. تو بہرحال اس مقام کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی, نہ کہ احرام کے. تو جب یہ جنگ واقع ہوئی, یہ لوگ غالب آ گئے. کون لوگ؟ بنو حوازن کے لوگ. جیسے ہی غالب آئے, یہ لوگ جا کر کے چھپ گئے کعبے کے اندر, کعبے کے پاس اپنے آپ کو اس حدود حرم کے اطراف جو ہے اپنے آپ کو چھپانے. کیونکہ جب کعبے کے قریب چلے جاتے تو کوئی قتل نہیں کرتا تھا. ایٹ لیسٹ مکہ چھوڑ کر کے کعبے کے قریب کا جب معاملہ آ جاتا تو یہ قتل نہیں کرتے تھے. تو فوری طور پر جنگ کو پھر مؤخر کر دیا گیا. 1 مہینے کے بعد ہم لوگ لڑیں گے, 1 مہینے کے بعد ہم لوگ لڑیں گے. تو اسی جنگ کو 1 مہینے کے بعد پھر لڑی گئی. جنگ کچھ شروعات ہی تھی تو بنو کنانہ کے لوگ قریش لوگ غالب آ گئے اس میں. پھر اس کے بعد آپس میں دونوں میں معاہدہ طے ہوا, اور اس معاہدے کا جو مین کردار جو ادا کیے عتبہ تھے. جی, عتبہ بن ربیعہ دونوں کے درمیان کمپرومائز کروا دیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. یعنی جب نبوت مل گئی, سب اسلام قبول کیے, تو آپس میں محبتیں بہت زبردست ہو گئی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو ایک یاد دلاتے ہوئے کہا کہ تم آپس میں دشمن تھے. تو بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خاص واقعہ یہ جنگ فجار کی وجہ سے اس واقعے کو اللہ تبارک مجاہد رحمہ اللہ علیہ وغیرہ ذکر کرتے ہیں کہ اصل یہ واقعے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں یاد دلا رہا ہے. مگر دوسرے مفسرین کا کہنا یہ ہے نہیں, عام جو دشمنی تھے, جو ان کے حالات تھے, اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد کر رہا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً, جب تم آپس میں دشمن تھے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کی تالیف کی. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا, تو پھر تم اس کی نعمت سے بھائی بھائی ہو گئے. جی ہاں, بعض مفسر کہتے ہیں یہ بعض اس کی طرف اشارہ ہے, مگر دوسرے مفسرین کہتے ہیں اور اکثر مفسرین یہی کہتے ہیں کہ نہیں, یہ عام دشمنی جو چھوٹی چھوٹی بات پر جھگڑا سب ہوتا تھا, ابھی آپ لوگ بھائی بھائی ہو گئے ہیں, اس نعمت کو یاد کرو, یہ مطلب تھا. تو نتیجہ جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ پہلے جو ہے یہ غالب آ گئے, پھر 1 مہینے کے بعد جنگ لڑی گئی. اب اس میں اختلاف ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے یا نہیں تھے. اب اس میں صحیح بات یہ ہے, اللہ عالم, تذکرہ نہیں ہے, بس ایسے ہی ذکر ہے کہ تیریں اٹھا کر کے میں دیتا تھا. اب وہ پہلے اس میں تھے یا دوسرے اس میں تھے, اللہ عالم. پہلے اس میں تو تھے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے اس میں کا اللہ عالم. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت میں اختلاف, اس چیز کا بھی ذکر کر دیا گیا. آج اسی پر ختم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو بھی پڑھنے میں عبرتیں حاصل ہو رہی ہیں اس میں عبرتیں پکڑنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.